زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی پسندیدہ نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے، ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ایک مہمان موجود ہوں گے جو کہ مربی سلسلہ ہیں۔ شعر و ادب کے حوالے سے اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کسی شعر کا، کسی مصرعے کا مطلب جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے دوران پروگرام رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آج کے پروگرام میں ہی سارے سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ مہمان سے آپ کا تعارف کروائیں گے اب سے تھوڑی دیر کے بعد، لیکن سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کریں گے حمدیہ کلام کے ساتھ۔ یہاں ہم بتاتے چلیں، دوران ہفتہ ہمیں ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں تجاویز ملتی ہیں۔ کچھ احباب کا کہنا ہوتا ہے کہ جو پرانی نظمیں ہیں وہ نہ چلائیں بلکہ نئی نظمیں، اور جبکہ کچھ کا کہنا ہوتا ہے کہ جو پرانی نظمیں ہیں وہ سن کے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، وہ ضرور۔ تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کبھی کچھ لوگوں کی فرمائش پوری کر دی، کبھی کچھ لوگوں کی، تاکہ سب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آئیے سنتے ہیں محترم داؤد احمد ناصر صاحب کی آواز میں، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے عشق۔ جو خاک میں جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا۔ ہے آزمانے والے یہ نسخہ بھی ہے آزمانے والے یہ نسخہ بھی جو خاک میں ملے۔ عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں۔ عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں۔ جب مر گئے
تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں، جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت، دلوں میں اتر جانے والا، دلوں پہ اثر کرنے والا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام ہم سن رہے تھے محترم داؤد احمد ناصر صاحب کی آواز میں۔ ناظرین، ابھی آپ کو ہم آپ کی اسکرین پہ ایم ٹی اے کی ایپ دکھائیں گے۔ آپ نے ہمارا جو یہ جو QR کوڈ ہے اس کو سکین کرنا ہے اور انتخاب سخن پہ جانا ہے۔ وہاں آپ ہمیں فرمائشیں بھی کر سکتے ہیں، سوالات بھی بھجوا سکتے ہیں، تجاویز بھی بھجوا سکتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے آج کے مہمان سے۔ مکرم و محترم میر انجم پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ہمارے پروگراموں میں آتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس بہت سے سوالات جمع ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلا سوال پوچھ لیا جائے۔ جی، یہ ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے جی کہ یہ شعر ملائک جس کی حضرت میں کریں اقرار لا علمی، سخن میں اس کے ہمتائی کہاں مقدور انسان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کو ایسے انداز میں سمجھائیں تاکہ بچوں کو بھی اور نوجوانوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ملائک فرشتوں کو کہتے ہیں، ملائک جس وجود کی جناب میں حضرت میں اپنی لا علمی کا اقرار کرتے ہیں۔ اس مصرعے میں حضور نے اشارہ فرمایا ہے قرآن کریم میں جو فرشتوں کا قول آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں۔ جی، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرمایا تو فرشتوں نے یہ اظہار کیا کہ اس کے نتیجہ میں پھر اختلاف ہوگا اور خون ریزی ہوگی جو خلیفہ کی مخالفت کریں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں کیا چیز پیدا کرنا، خلافت کی جو برکات ہیں اس سے ظاہر ہے فرشتوں کو علم نہیں تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کو وہ سب نام بتاؤ، یعنی وہ خدا تعالیٰ کی صفات جو حضرت آدم کے وجود میں جلوہ گر ہونے والی تھیں جو کہ خلیفۃ اللہ تھے، تو جب اس کا اظہار فرشتوں کے سامنے ہوا تو فرشتوں نے یہ اقرار کیا کہ اے خدا تو سب کچھ جانتا ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ تو اپنی لا علمی کا اقرار خدا تعالیٰ کے حضور انہوں نے کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق اللہ تعالیٰ نے دیا کہ خدا تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے سامنے ہمیں سرنگوں رہنا چاہیے اور ان کے اوپر ہی چلنا چاہیے، اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اسی میں برکات ہیں۔ تو خلافت کا چونکہ یہ مہینہ بھی چل رہا ہے، مئی کا مہینہ ہے، تو اس میں خلافت کی اطاعت اور اس کے سامنے اپنا سر جھکانے کا بھی ہمیں درس ملتا ہے۔ تو یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس شعر میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ملائک جس کی حضرت میں کریں اقرار لا علمی، وہ خدا جس کی جناب میں فرشتے اپنے لا علمی کا اقرار کرتے ہیں، سخن میں اس کے ہمتائی کہاں مقدور انسان ہے۔ تو خدا کا سخن یعنی خدا کا کلام جو قرآن کریم ہے، خدا کی جو وحی ہے، سبحان اللہ، اس کی ہمتائی اس کے برابر کسی اور انسان کا کلام ہو، کسی انسان کے یہ قدرت ہے، اس کو یہ سکت ہے، اس کو یہ طاقت ہے کہ خدا کے برابر کلام کہہ سکے، ایسا کلام کہہ سکے جو خدا کے کلام جیسا ہو، یہ ناممکن ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے بھی کہتے ہیں کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، جب فرشتوں کو نہیں تو پھر انسان کو کیسے انسان کی کیا مجال ہے۔ مربی صاحب آپ نے بہت پیارے طریقے سے ہمیں بتایا، اور ماروا شرجیل صاحبہ آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، بے حد شکریہ۔ اب ہم
ایک نعتیہ کلام سنیں گے. حمدیہ نعتیہ ہے مجھے اپنا پرستار بنانے والے. بہت پیارا کلام، آئیے سنتے ہیں. اے مجھے اپنا پرستار بنانے والے، جوت ایک پریت کی ہردے میں جگانے والے، جوت ایک پریت کی ہردے میں جگانے والے، سرمدی پریم کی آشاؤں کو دھیرے دھیرے مدھ بھرے سر میں مدھر گیت سنانے والے، اے محبت کے امر دیپ جلانے والے، پیار کرنے کی مجھے ریت سکھانے والے، غم فرقت میں کبھی نہ رلانے والے، کبھی دلداری کے جھولوں میں جھلانے والے، کبھی دلداری کے جھولوں میں جھلانے والے، مجھ سے بڑھ کر میری بخشش کے بہانوں کی تلاش، مجھ سے بڑھ کر میری بخشش کے بہانوں کی تلاش، کس نے دیکھے تھے کبھی ایسے بہانے والے، کس نے دیکھے تھے کبھی ایسے بہانے والے. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت حمدیہ اور نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے کلام طاہر میں سے. اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں موجود، محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ لنڈن سے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ میرا کال ایکسیپٹ کرنے کا. میں پیارے حضور کو السلام علیکم کہنا چاہتی ہوں اور ساری جماعت کو خلافت احمدیہ مبارک. میرے ہسبینڈ، بچے مصطفیٰ، ایمان، سراج، قاسم، حمزہ اور امی جان بشرا جاوید آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور میرا فیوریٹ MTA پروگرام دس ویک ود حضور ہے. ٹھیک ہے. اور سمینہ صاحبہ یہ فرمائیے کہ آپ کو آج کون سی نظم سنائی جائے؟
برائے مہربانی میرے لیے نظم لگا دے یارو مسیح وقت. جزاک اللہ احسن جزا. آپ کی کال کا بے حد شکریہ اور ہمیں بہت اچھا لگا، اور آپ نے بتایا کہ دس ویک ود حضور جو ہے وہ آپ کو بڑا پسند ہے، حضور کے خطبات پسند ہیں. آپ کی کال کا بڑا شکریہ. آئیے آپ کی فرمائش پہ نظم سنتے ہیں، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار. یارو مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ، ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی، صدیوں کے بگڑے ایک نظر سے سدھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. کیا ہی خوبصورت کلام، خوبصورت آوازوں میں ہم سن رہے تھے کلام محمود میں سے. محترم مربی صاحب، ہمارے پاس سے ایک سوال آیا ہے، لیکن اس سے پہلے چند ایک پیغامات شامل کرتے چلے. محترمہ عالیہ مسکان صاحبہ، محترمہ نائلہ صاحبہ اور محترمہ عذرا سلمہ صاحبہ بہت دیگر ممالک سے، یعنی یہ تینوں ایک ملک سے نہیں ہیں، مختلف ممالک سے پیغام آتے ہیں. آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے. بعض اوقات ایک پیغام میں 7-8 نام لکھے ہوتے ہیں، تو ہم صرف جو خط لکھنے والے ہیں ان کا نام شامل کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نام شامل کر پائیں. سوال ہے مربی صاحب کہ یہ جو شعر ہے، نہیں محصور ہرگز راستہ قدرت نمائی کا، خدا کی قدرتوں کا حصر دعویٰ ہے خدائی کا. ان کے 2 سوالات ہیں. ایک تو لفظ جو حصر ہے اس کا کیا مطلب ہے، کس زبان کا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ آسان زبان میں ہم اس کا کیا مطلب سمجھیں گے. جی، حصر جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اسی شعر میں
اسی روٹ سے، اسی کے مادے سے محصور کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، حصار کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ سارے ایک ہی روٹ سے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس شعر میں کہ نہیں محصور ہرگز راستہ قدرت نمائی کا، خدا کی قدرتوں کا حصر دعویٰ ہے خدائی کا۔ تو اس وقت جو مختلف مذاہب کے اعتقادات ہیں خدا تعالیٰ کے بارے میں، اور خاص طور پہ مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے کامل توحید اور کامل خدا کا پیغام پہنچایا گیا، تو وہ بھی خدا کے بارے میں ایسے اعتقادات رکھتے ہیں کہ گویا خدا پہلے تو بہت ساری قدرتوں کا مالک تھا، پہلے وہ اپنے نشانات دکھاتا تھا، پہلے وہ وحی بھی کرتا تھا، بندوں سے بولتا بھی تھا، لیکن اب اس کی قدرتیں محدود ہو گئی ہیں، اب وہ بندوں سے کلام نہیں کرتا، اب وہ معجزات نہیں دکھاتا، اب وہ کسی کو دنیا کی ہدایت کے لیے نہیں بھیج سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے اعتقادات مسلمانوں نے اختیار کر لیے ہیں، جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی قدرتوں کو گویا محصور کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نہیں محصور ہرگز راستہ قدرت نمائی کا۔ خدا تعالیٰ جو قدرت نمائی اپنی کرتا ہے مختلف طریقوں سے، اس کو آپ پابند نہیں کر سکتے۔ وہ محصور نہیں، وہ راستہ محصور نہیں ہو گیا، وہ محدود نہیں ہو گیا، بلکہ یہ ایک انسان خدا تعالیٰ کو محدود کر دے۔ جو محدود ہے وہ تو خدا خود ہو نہیں سکتا، تو جس نے اس کو محدود کر دیا گویا وہ خود خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا ہے، یعنی خدا کو بھی محدود کر دیا، آپ خود خدا بن بیٹھے ہو۔ خدا کی قدرتوں کا آپ کیسے حصر کر سکتے ہو؟ کیا آپ خدا ہو یا خدا سے بڑھ کر ہو؟ تو پھر تو آپ خدا کو پابند کر سکتے ہیں کہ بس اتنا ہی آپ نے جلوہ دکھانا ہے، اتنی ہی قدرت دکھانی ہے، اس سے آگے آپ نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ خود خدائی کا دعویٰ ہے ایک طرح کا، اس طرح کے اعتقادات رکھنا، جو کہ آج کل سارے مسلمان یہ اس خدا تعالیٰ کو محدود کر بیٹھے ہیں، تو گویا خود خدا بن بیٹھے ہیں۔ تو یہ حضور نے یہاں فرمایا کہ یہ راستہ محدود نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی قدرت نمائی آج بھی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح پرانے زمانوں میں ہوتی تھی۔ اور جو خدا پہ پابندیاں لگاتے ہیں کہ خدا یہ نہیں کر سکتا، وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور اب ہم چلتے ہیں نعتیہ کلام زندگی بخش جامع احمد ہے۔ کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، آئیے سنتے ہیں۔ زندگی بخش جامع احمد ہے، زندگی بخش جامع احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جامع احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش
अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। बाग़े अहमद से हमने फल खाया, बाग़े अहमद से हमने फल खाया, मेरा बुस्तान कलाम अहमद है, मेरा बुस्तान कलाम अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। ज़िंदगी बख्श जाम अहमद है। क्या ही खूबसूरत कलाम दुर्र समीन में से हम सुन रहे थे मोहतरम नासिर अली उस्मान साहब की आवाज़ में। मरबी साहब, बात ये है कि 27 मई अभी गुज़रा है और हमने यौम खिलाफत बल्कि पूरी दुनिया में मनाया गया, तो आप भी अल्लाह के फजल से बड़ा खूबसूरत कलाम लिखते हैं, तो हमारी ख्वाहिश है और जो हमारे प्रोग्राम देखने वाले उनकी भी ख्वाहिश है कि अगर बरक़ात खिलाफत के हवाले से अगर आपके पास कोई आपका ताज़ा मंजूम कलाम हो तो वो ज़रूर हमें इनायत फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाह, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया और अहबाब का भी। ये एक खिलाफत के हवाले से हमारे प्यारे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीहिल ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनसरिल अज़ीज़ के बारे में एक कलाम है और बिल्कुल ये आखिरी मेरी नज़्म है। आखिरी या ताज़ा तरीन? लेटेस्ट, इसके मानों में आखिरी। ठीक है, ताज़ा तरीन। जी। तो मतलब इसका ये है, महब्बतों का मुनादी सफ़ीर अमन व सलाम। सुभान अल्लाह। महब्बतों का मुनादी सफ़ीर अमन व सलाम, चहार सिंत अंधेरे वो रोशनी का प्याम। सुभान अल्लाह। ज़मीन भर गई है जुल्म व जौर नाहक से, बनाम अदल बपा कुछ तो खूं है बरसरे आम। बिल्कुल जो ऐसे ही। अंधेरे हैं उनका ज़िक्र है, फिर रोशनी का ज़िक्र आगे चलेगा। ज़मीन भर गई है जुल्म व जौर नाहक से, बनाम अदल बपा कुछ तो खूं है बरसरे आम। जहालतों के ये फंदे ये इख्तिलाफ़ के जाल, के तायरान चमन हो रहे हैं ख़ुद तहे दाम। नए हुकूक की बातें हैं राह ज़ुल्मत की, हवाओ हिर्सो हवस की है तीरगी हर गाम। बदल दिए गए हैं खैर व शर के पैमाने, बना हराम हलाल और हुआ हलाल हराम। हर एक को अपनी पड़ी है तमाम आलम में, हर एक को अपनी पड़ी है तमाम आलम में, हर एक को अपनी पड़ी है तमाम आलम में, मगर हर एक का हमदर्द एक हमारा इमाम। सुभान अल्लाह। यकीनन सरापा मेहरो मोहब्बत तमाम लुत्फ़ व करम, सरापा मेहरो मोहब्बत तमाम लुत्फ़ व करम। वो हुस्न खुल्क में अक्से जमाले खैर अनाम, जहाँ से काश के जंगो जिदाल मिट जाए, वो मुल्क मुल्क गया लेके अमन का पैगाम। सुभान अल्लाह। जो दर्द दिल से हर एक के लिए दुआएं करे, जो दर्द दिल से हर एक के लिए दुआएं करे, बताए अमन की राह और जुल्म का अंजाम। हुकूक़े खालिक व मखलूक का मुअल्लिम है, हुकूक़े खालिक व मखलूक का मुअल्लिम है, जो कर रहा है बुलंद आज परचम इस्लाम। सुभान अल्लाह। महब्बतों का मुनादी सफ़ीर अमन व सलाम, चहार सिमत अंधेरे वो रोशनी का प्याम। बहुत शुक्रिया और बहुत प्यारे तरीके से आपने ये सब बयान किया, बहुत शुक्रिया। इसी मज़मून को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे एक मुरब्बी साहब ही हैं मोहतरम अतहर हफीज़ फ़राज साहब, बहुत प्यारा लिखते हैं।
ان کا کلام ہے خلیفہ دل ہمارا ہے. آئیے سنتے ہیں. خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے. خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے. خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے. خلافت اب قیامت تک سہارا غمزدوں کا ہے. خدائی یہ نوشتے ہیں، خدا کی مہربانی ہے، وہ مخزن ہے دعاؤں کا، وہ رہبر رہنماؤں کا. بنا مرشد جیے جانا کہاں کی عقل دانی ہے، بنا مرشد جیے جانا کہاں کی عقل دانی ہے. خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے. خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے. خلافت کے بنا دنیا خزاؤں کے اثر میں تھی، خلافت ہے گل تازہ، یہ خوشبو کی روانی ہے. خلافت تیز لہروں میں کھویا بھی ہے ناؤ بھی، خلافت تپت صحرا میں گھٹا کی سائے بانی ہے. خلافت تپت صحرا میں گھٹا کی سائے بانی ہے. خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے. خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے. Holiness Mirza Masroor Ahmad, head of the worldwide Ahmadiyya Muslim community. بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے. کیا ہی خوبصورت کلام برکات خلافت کے حوالے سے ابھی ہم سن رہے تھے. محترم اطہر حفیظ فراز صاحب کا لکھا ہوا جناب عمر شریف صاحب کی آواز میں. اور ہمیں دنیا بھر سے اس وقت جو احباب ہیں فون کر کے پروگرام میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں لائیو کال کے ذریعے، اور یقیناً سب کو تو لیا نہیں جا سکتا، اور ان سب میں سے 2-3 کالز جو ہیں وہ ہم عام طور پہ
اپنے پروگرام میں لیتے ہیں۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ناروے میں ہمارے محترم مبارک شاہ صاحب لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاص صاحب کا نام مبارک شاہ ہے اور ناروے سے بول رہا ہوں۔ آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں لائیو شرکت کر رہا ہوں۔ میرے 5 بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ سب سے بڑی بیٹی سیدہ سائمہ، سیدہ تمینہ اور سیدہ سہرا ہے، اور بڑے بیٹے کا نام طارق شاہ ہے۔ چھوٹا بیٹا جو وقف 9 بھی ہے منصور شاہ ہے۔ میری بیگم کا نام امتر رؤف صاحبہ ہے۔ ہم MTA کے پروگرام بہت زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں، خاص طور پر حضور انور کا خطبہ جمعہ اور تمام حضور انور کے لائیو پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انتخاب سخن ہمارا پسندیدہ پروگرام ہے جو تقریباً 20-25 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جس انداز سے آپ کی ٹیم اس کو پیش کرتی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میری اور میرے خاندان کی طرف سے میرے پیارے حضور کی خدمت میں سلام پیش کر دے، آپ کی ذرا نوازش ہو۔ ضرور۔ اور شاہ صاحب یہ فرمائیے نظم کون سی سننا چاہیں گے آپ؟ رحمت کی آس میں اگر آپ سنا دیں تو بہت مہربانی۔ جی شاہ صاحب، آپ کی کال کا بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کا بے حد شکریہ۔ اور آئیے محترم مبارک شاہ صاحب کی فرمائش پہ محترمہ صاحبزادی آمۃ القدوس صاحبہ کا یہ بہت پیارا کلام رحمت کی آس میں میرا دست دعا دراز سنتے۔ رحمت کی آس میں میرا دست دعا دراز، رحمت کی آس میں میرا دست دعا دراز، ایک نظر التفات سے، ایک نظر التفات سے مولا مجھے نواز، رحمت کی آس میں میرا دست دعا دراز، یہ ابتلا کا دور بھی، یہ ابتلا کا دور بھی ہم کو قبول ہے، آقا میرے بخیر رہیں، عمر ہو دراز، آقا میرے بخیر رہیں، عمر ہو دراز، رحمت کی آس میں میرا دست دعا دراز، تیرے سوا ہے کون تیری، تیرے سوا ہے کون تیری ذات ہی تو ہے، مشکل کشا مجیب دعا رب کارساز، مشکل کشا مجیب دعا رب کارساز، رحمت کی آس میں میرا دست دعا دراز۔ کیا ہی خوبصورت حمدیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ اور چند ایک پیغامات، محترم طارق احمد صاحب کینیڈا سے آپ کا بڑا پرخلوص پیغام مل گیا ہے، اور آپ نے بتایا کہ کیلگری میں محترمہ لائل احمد صاحبہ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں۔ مربی صاحب،
آپ کے لیے بہت سے پیغامات ہیں اور اگر ہم وہ سارے پیغامات پڑھ کے آپ کو سنائیں تو شاید پھر سوالات کے لیے وقت نہ بچے، اس لیے ہم سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ایک سوال محترم میر نسیم الرشید صاحب جرمنی سے پوچھ رہے ہیں کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض اشعار میں، مثلا انہوں نے ایک مثال دی ہے، دل میں ہر وقت نور بھرتا ہے، سینہ کو خوب صاف کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات لکھا ایسے ہوتا ہے، سینہ مدینہ لکھا ہوتا ہے اور حادثہ لکھا ہوتا ہے، لیکن نظم میں پڑھنے والے اسے سینہ کو بعض سینے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اس کو سینہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے لکھا ہوا، تو کیا ان کا سوال یہ ہے کہ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ جی، اردو زبان میں بعض الفاظ کے آخر میں الف یا ہا گول ہے جو ہے یہ آتی ہے، تو اس کو بعض حالتوں میں یہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اصطلاحات سے ہٹ کے کہ کیا حروف اضافت یا فعلی حالت یا فلاں، اس کے ہٹ کے میں سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ کا، کے، کی، کو آئے یا پار آئے یا میں آئے یا سے آئے ان کے بعد، تو پھر اس کو یہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مثلا اسی شعر میں ہے سینہ کو، تو لکھا ہوگا سینہ لیکن اس کو پڑھیں گے سینے کو، سینے کو صاف کرتا ہے۔ جیسے عام الفاظ ہیں، سلسلہ ہے، بارہ ہے، اس کو ایسے پڑھتے ہیں اس سلسلے میں، ٹھیک ہے، یا اس بارے میں فرمایا ہے، اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو لکھا بے شک حوالہ ہو یا بارہ ہو، تو لیکن اس کو پڑھیں گے یہ کے ساتھ۔ اور اگر یہ لکھا ہو جیسے اخباروں میں لکھا ہوتا ہے اس حادثہ میں، تو کیسے پڑھیں؟ اس حادثے میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، یا دھماکے میں اتنے لوگ، دھماکہ بھی اگر لکھا ہو تو اس کو پڑھیں گے دھماکے میں۔ تو یہ امالے کا قاعدہ اس کو کہتے ہیں۔ امالہ خود ہے کے ساتھ ہے امالہ، لیکن امالے کا قاعدہ جو کا، کے، کی، کو آ گیا ساتھ، یا پر آ گیا یا میں آ گیا یا سے آ گیا، تو ہم کہتے ہیں ہم اس کو یہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن اس میں بعض استثناءات بھی ہیں، بعض ایسے چیزیں ہیں جن کو ہم یہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، مثلا کسی جگہ کا نام ہے، اس میں بے شک آخر میں الف ہے یا ہے تو اس کو اسی طرح پڑھیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتا کہ افریقے کے لوگ، ہم کہیں گے افریقہ کے لوگ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ میں امریکہ سے آیا ہوں، امریکہ سے آیا ہوں، اس کو اسی طرح پڑھیں گے، اس کا امالہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح بعض رشتے ہیں جو جن کا احترام لازم ہوتا ہے، ان رشتوں کا بھی امالہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ان کو اگر امالے کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ بے ادبی ہوگی۔ جی بالکل، جیسے مثلا کہیں گے کہ یہ خالہ ہے، آخر میں ہے آتی ہے، تو ہم یہ نہیں کریں کہ خالے کے گھر سے آیا ہوں، تو کہیں گے خالہ کے گھر سے آیا ہوں، بالکل، تو کہ آیا ساتھ لیکن خالہ رہے گا۔ مثلا کہیں گے میرے دادا نے مجھے یہ کہا، یہ نہیں کہیں گے کہ دادے نے کہا، ٹھیک، وہ انفارمل یا غیر رشتوں کا احترام اور جو مخصوص نام ہیں ان کو ہم نہیں کر سکتے، ان کا امالہ نہیں لیکن کر اگر سکتے۔ ویسے کسی جگہ مدینہ لکھا ہوا ہے تو پڑھتے وقت اس کو مدینہ پڑھیں گے، چونکہ یہ بھی جگہ کا نام ہے۔ اچھا، مدینہ ہی پڑھیں، جیسے امریکہ کی مثال دی، افریقہ کی مثال دی، اسی طرح مدینہ کی مثال دی، تو یہ جو جگہوں کے نام ہیں ان کو اسی طرح پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، جو رشتے ہیں جن کا احترام لازم ہے، بڑے ہیں، ان کو اسی طرح کہیں گے، چچا چچے نہیں کہیں گے، یا اس کو دادے کے ساتھ میں نے بات کی، یہ نہیں کہیں گے دادا کے ساتھ بات کی، تو خالہ کے گھر گیا میں، یا اس طرح جو رشتے ہیں بڑے ہیں ان کے آخر میں الف آئے یا ہے آئے، ان کو ہم اسی طرح پڑھیں گے، اور جگہوں کے نام کو بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ آتے ہیں اردو زبان میں جن کے آخر میں الف آتا ہے یا ہے آتا ہے، الف کی مثال مثلا ہم کہتے ہیں میں گھوڑے پر بیٹھا، ہم یہ نہیں کہ میں گھوڑا پر بیٹھا، ٹھیک ہے، گھوڑے پر بیٹھا، مفرد ایک ہی گھوڑا ہے، لیکن آپ کو یہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ بالکل ٹھیک، اسی طرح بارے میں، سلسلے میں نے عرض کر دیا، یہ عام الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو ہم یہ کے ساتھ پڑھیں گے، چاہے لکھا الف۔ یہ بہت اچھا امالے کا قاعدہ بتایا۔ میر نسیم الرشید صاحب بتائیے گا کہ کیا آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہے، اور اگر آپ کچھ اور بھی پوچھنا چاہیں بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ بے حد شکریہ محترم ریاض احمد صاحب نگر پارکر تھر پارکر سے، آپ نے جس نظم کی فرمائش کی تھی رحمت کی آس، وہ ہم نے چلا دی۔ اس وقت بتایا جا رہا ہے جی جرمنی سے ہمارے ساتھ موجود ہے محترم عبدالغفور ڈوگر صاحب سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار عبدالغفور ڈوگر فرینکفورٹ جرمنی سے بات کر رہا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایم ٹی اے کے سارے ہی پروگرام بہت شوق سے ہم دیکھتے ہیں، اور بطور خاص حضور کا خطبہ جمعہ جس کا بے چینی سے انتظار رہتا ہے، اور سارے بچے اور ہم سب ہمیشہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. اسی طرح انتخاب سخن کہ ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں، اور ہمارے بچے ناصر غفور، راہیل غفور، عطیہ غفور، سبین غفور، شاہزیب اور علیزہ، امیرہ، سراج خان، سبو خان، سونیا اور صہیب حضور کی خدمت میں محبت بھرا سلام عرض کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ ہماری خواہش کو پورے کرتے ہوئے ایک نظم کی ریکویسٹ ہے، اپنے کرم سے بخش سے اگر سنا سکیں تو بہت مشکور ہوں گے. ڈوگر صاحب آپ کی کال کا بے حد شکریہ. آپ نے جو ہمیں بتایا بہت اچھا لگا، اور آپ نے جس نظم کی فرمائش کی اپنے کرم سے بخش دے، وہ یقیناً ہمارے پاس اس وقت موجود ہے. کلام محمود میں سے یہ پیارا کلام ہے، مصور احمد صاحب نے پڑھا ہے. آئیے سنتے ہیں. اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے. جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، بے کس نواز ذات ہے تیری، اے خدا، بے کس نواز ذات ہے تیری، اے خدا، آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے، آتا نظر نہیں
तेरे सिवा मुझे। क्या ही खूबसूरत कलाम अभी आप सुन रहे थे। और अब हम चलते हैं सवालात की तरफ, एक लंबा सिलसिला। उससे पहले हम चंद एक पैगामात। मोहतरमा सारिया ज़ीशान साहिबा, आपका पैगाम मिल गया है। मोहतरम तारिक अहमद भट्ट साहब जर्मनी से आपका पैगाम। लंदन से मोहतरमा सादिया अनस साहिबा, आपका पैगाम मिल गया है। डैलस से मोहतरम हसन दाऊद साहब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, और उमर फ़ारूक साहब श्रीलंका से। मौलवी साहब, सवाल ये है कि तलखी की ज़िंदगी को करो सिद्क़ से कबूल, ता तुम पे हो मलाइका-ए अर्श का नुज़ूल, इसकी वो तशरीह जानना चाह रही है। ये हुज़ूर ने इसमें फ़रमाया है कि जो इंसान पर तंगी का ज़माना आता है, मुश्किलात का ज़माना आता है, वो दरअसल इंसान के इम्तिहान के लिए होता है। कुरान करीम में भी आता है, इन्ना माल उसर युसरा। जब तंगी आती है तो उसके साथ आसानी भी होती है, खुदा ताला ने रखी होती है। लेकिन शर्त यह है कि तंगी का ज़माना जब आता है, तलखी की ज़िंदगी, उसको इंसान सिद्क़ के साथ उसको खुदा ताला की कदर समझ के कबूल करे, इब्तला समझे। उसमें वावेला करना या शिकवा शिकायत करना ये नापसंदीदा चीज़ है। अब सिद्क़ से जब आप तलखी की ज़िंदगी को कबूल करते हैं और खुदा की रज़ा पर राज़ी होते हैं, तो अल्लाह ताला लाज़िमन उसके साथ आसानी पैदा करता है। ये खुदा ताला का वादा है कुरान करीम में, और ये हो नहीं सकता कि खुदा ताला अपने वादे के ख़िलाफ़ करे। दूसरे मिसरे में जो हुज़ूर ने फरमाया, ता तुम पे हो मलाइका अर्श का नुज़ूल, और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि खुदा ताला के फ़रिश्ते उस आदमी की मदद के लिए फिर आसमान से उतरते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि इंसान ये तवक्को रखे कि मुझ पर कोई वही नाज़िल होगी जैसे कि अंबिया पर नाज़िल होती है, और ना ही इस बात की ख्वाहिश करनी चाहिए। लेकिन ये यकीनी बात है कि खुदा ताला के फ़रिश्ते उतरते हैं और उसकी मदद करते हैं, उसके काम करते हैं, उसके लिए आसानी की राहें हमवार करते हैं। सुभान। लेकिन शर्त यह है कि वो सिद्क़ के साथ खुदा की रज़ा पर राज़ी रहे और तलखी की ज़िंदगी को सच्चे दिल के साथ कबूल करे। सुभान। हज़रत मसीह मौद का कैसा खूबसूरत कलाम है। अगर इंसान उस पर अमल करे तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। मुझे बताया जा रहा है जी कि हमारे साथ श्रीलंका से मौजूद हैं मोहतरम शौकत शौकीन साहब से हम बात करना चाहेंगे। मोहतरम शौकत शौकीन साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाइए, आप क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, खासर का नाम मोहम्मद शौकत शौकीन है। अक्सर इस वक्त श्रीलंका के एक शहर नकोम्बो से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपके सवासत से प्यारे हुजूर की खिदमत में मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे महबूब इमाम को अपनी इस्तेमाल में रखे। आमीन। अल्लाह के फजल करम से MTA एक बहुत बड़ी नियामत हम NGO को मिली हुई है, जिसके सारे प्रोग्राम खूबसूरत और ईमान अफरोज होते हैं। खासकर प्यारे हुजूर का खुतबा जुमा और फिर इंतखाब सुबह, तो हम सब की रूह की गदा प्रोग्राम है। मुबारक साहब, खासकर को अल्लाह ताला ने 4 बेटों से नवाजा हुआ है। बड़ी बेटी अजीम जफरुल्लाह साहब अपनी फैमिली के साथ कनाडा में मुकीम है, जबकि 3 बेटे और बेटी अजीजा अजीबा अपनी वादा के साथ अमेरिका में मुकीम है। अब आखिर पर तमाम आलमगीर जमात और इंतखाब सुबह की पूरी टीम को खासकर मोहब्बत पर अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ, और एक नज़म की फरमाइश है, अगर आपके पास अवेलेबल हो जी, कि खुदा का बड़ा हम पे एहसान है, तो आपकी नवाज़िश होगी। मोहतरम शौकत शौकीन साहब, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। आज आपने हमें कॉल की, और मुझे लगता है कि पिछले गालिबन कोई 20-25 सालों से जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, शौकत शौकीन साहब भी हमारे उन नाजरीन में से शामिल हैं। हर प्रोग्राम में आपकी तरफ से हमें मोहब्बत भरा पैगाम मिलता है। शौकत साहब, कैसे हो सकता है कि आप हमें कहें और हम ये नज़्म ना लगाएं? आइए अभी सुनते हैं नज़्म, ये खुदा का बड़ा हम पे एहसान है। ज़ुल्मते शब में खुर्शीद की बात की, सबसे बढ़कर गुनहगार हम हो गए। हम इमामे ज़मा के वफ़ादार हैं, सो इसी
پر سزاوار ہم ہو گئے، سو کسی پر سزاوار ہم ہو گئے۔ بڑا احمق ہے دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مالی نقصان ہمیں اپنے دین سے پیچھے ہٹا دیں گے۔ بڑا کم عقل اور خوش فہم ہے ہمارا دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جانی نقصان ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کر دیں گے۔ کتنے معصوم ہیں جو کسی جرم میں، کتنے معصوم ہیں جو کسی جرم میں بے گناہی لہو میں نہائے گئے، بے گناہی لہو میں نہائے گئے۔ کتنے گھر ہیں جو شاداب و آباد تھے، شرپسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے، شرپسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے۔ ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، جان جو دے گئے اور امر ہو گئے، جان جو دے گئے اور امر ہو گئے۔ وہ جو مقتل میں بھی مسکرا کر چلے، کوچائے عشق میں معتبر ہو گئے، کوچائے عشق میں معتبر ہو گئے۔ ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ایک اشارے پہ جاں بھی لوٹا دیں گے ہم، ایک اشارے پہ جاں بھی لوٹا دیں گے ہم۔ نور ایمان لیے جگمگاتے ہوئے، ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیں گے ہم، ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیں گے ہم نے تو یہ نظارے دیکھے ہیں کہ باپ کے شہید ہونے پر اس کے 9-10 سالہ بیٹے کو ماں نے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا اگلے جمعے، اور کہا کہ وہیں کھڑے ہو کر جمعہ پڑھنا ہے جہاں تمہارا باپ شہید ہوا تھا، تاکہ تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ میرا باپ ایک عظیم مقصد کے لیے شہید ہوا تھا۔ ہاں امام زمان جو اشارہ کرے، ہاں امام زمان جو اشارہ کرے، دل تو کیا چیز ہے جان قربان ہے، دل تو کیا چیز ہے جان قربان ہے، جو خلافت کی نعمت ہے ہم کو ملی، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ مربی صاحب، ہمارے پاس سوالات کی ایک لمبی فہرست آئی ہوئی ہے، اور لیکن وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ نے چاہا کسی اور پروگرام میں ہم آپ سے یہ سارے سوالات پوچھیں گے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ ناظرین، آپ کا بھی بے حد شکریہ پیغامات بھجوانے کا، کالز کرنے کا، اور اپنی پیاری پیاری تجاویز ہم تک پہنچانے کا۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن
انتخاب سخن